جی، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ شیخ حسینہ بالآخر کہاں جائیں گی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یو کے چلی جائیں گی، کچھ لوگ فن لینڈ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ بھارت میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، اب بھارت ہی میں رہنے دیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں ویسے بھی ان کے جانے کے بعد، حکومت سے ہٹنے کے بعد اور اب بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات اسی نوعیت کے ہوں گے۔ ان میں ایک لحاظ سے ٹینشن تو ہوگی کچھ عرصے کے لیے، گو کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے دونوں کے یہ مفاد میں ہے کہ وہ اچھے تعلقات رکھیں، لیکن ان لوگوں کا ماننا یہی ہے کیونکہ شیخ حسینہ نے پرو انڈیا پالیسی پرسو کی، تو اب یہ مناسب، اخلاقی طور پہ مناسب نہیں لگتا بھارت کہ وہ اس کو ڈچ کرے۔ تو لیکن بھارت کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ مستقل طور پہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ بھارت میں رہیں، کیونکہ ایک ایڈیٹنٹ موجود رہے گا، اور یہ ایڈیٹنٹ جو ہے ایک لحاظ سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ڈسپنسیشن آگے آئے گی، خاص طور پہ اگر اسٹوڈنٹس نے اپنا کردار برقرار رکھا تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی آنا شروع ہو جائے گی کہ جی شیخ حسینہ کو آپ واپس بنگلہ دیش کے حوالے کریں تاکہ ہم ان پہ مقدمہ چلائیں، جو 440 لوگ جہاں بھاگ ہوئے، تو ایک انکوائری کمیشن تو اب بیٹھے گا، تو یہ ایک مستقل ایڈیٹنٹ بن جائے گا شیخ حسینہ کا بھارت میں رہنا۔ اس لیے بھارت کی خواہش تو ہوگی کہ چلیے کچھ عرصہ اگر رہ بھی جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ بھارت سے نکل کر کہیں اور چلی جائیں۔ اسی لیے گزشتہ روز بھارت کے آفیشلز نے شیخ حسینہ سے دوبارہ ملاقات کی، کیونکہ پہلے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید وہ یو کے چلی جائیں، لیکن یو کے جانا مشکل لگ رہا ہے، گو کہ ان کی خواہش ایک لحاظ سے بجا بھی تھی۔ چھوٹی بہن جو ہیں ان کی ریحانہ شیخ وہیں رہتی ہیں، ان کی جو بھانجی ہیں ریحانہ شیخ کی جو بیٹی، وہ ٹیولپ صدیق، وہ وہاں کی ایم پی بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی الیکٹ ہوئی ہیں، اور سیکرٹری ٹو دا ٹریجری بھی ہیں، سو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ لیکن برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں اس معاملے میں۔ آپ برطانیہ میں آ کر تو پولیٹیکل اسائلم لے سکتے ہیں، لیکن باہر بیٹھ کر آپ کلیم نہیں کر سکتے پولیٹیکل اسائلم، اور جو فرسٹ سیف کنٹری ہوتا ہے اسی میں ان کا ہے کہ بھئی وہیں پہ آپ اسائلم لیجئے، وہیں پہ آپ رہیے۔ تو اس سچویشن میں تو بھارت ہی پہلا سیف کنٹری بنتا ہے، تو ان کی وہ مشکلات ہیں۔ اگر وہ وزٹ ویزا پہ جاتی ہیں وہاں پہ تو پھر اس ویزا کو تبدیل کرنا، اس بعد میں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس وقت کہیں کہ جی جب وہ آئی تھیں تو صورتحال اتنی خراب نہیں تھی، لیکن اب چونکہ صورتحال بہت زیادہ بدل گئی ہے تو اس لیے اب پولیٹیکل اسائلم وہ اس کے لیے اپلائی کر رہی ہیں۔ تو مختلف آئی ایم شور بھارت کے بھی وکلاء اور ان کے اپنا بھی جو اسٹاف ہوگا وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، اور یو کے کی حکومت سے بھی ان ٹچ ہوگی بھارت کی حکومت، اور جو ہے لیکن لیبر پارٹی کے لیے یا برطانیہ کی حکومت کے لیے خاص طور پہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر وہ کوئی کنسیشن بھی دیں گے تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ جی یہ چونکہ ٹیولپ صدیق جو شیخ حسینہ کی بھانجی ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور سیکرٹری ٹو دا ٹریجری ہیں، تو اس وجہ سے ان کو خاص فیور کی جا رہی ہے، تو برطانیہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں ڈالے۔ تو اب آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ میرا اپنا تو خیال ہے کہ ابھی کچھ وقت وہ شیخ حسینہ جو ہیں بھارت ہی میں رہیں گی، اور انڈیا بھی کسی حد تک ان کو اوبلائج کرے گا، لیکن جہاں تک میری کچھ معلومات ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ بھارت کچھ اور، کیونکہ شیخ حسینہ کی خواہش ہے کہ وہ یورپ میں اگر عارضی طور پہ بھی جانا ہے تو، اور یو کے جانے سے پہلے، کیونکہ شیخ ریحانہ جو ان کی بہن ہے وہاں پہ 1975 سے ہیں جب شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا، تو ان کی خواہش تو یہی ہے کہ وہیں جائیں، لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتی تو کچھ یورپ میں ہی کچھ ایسے ملک میں چلی جائیں جو کہ قریب تر ہو، یہاں ٹریول کرنا آسان ہو۔ تو وہ ایک اس وقت جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق بھارت اس وقت سائپرس سے گفتگو کر رہا ہے، جی ہاں، قبرص سائپرس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور
دیکھنا یہ ہے کہ سائپرس اوبلائج کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ یو کے میں چونکہ بنگلہ دیش کی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، سائپرس میں وہ حالات نہیں ہیں، تو شاید ان کا جانا وہاں پہ قدر آسان ہو. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ شیخ حسینہ الٹیمیٹلی جو ہیں وہ پہنچ جائیں سائپرس، اور پھر وہاں سے وہ یو کے جانے کے لیے کوششیں کریں. یو ایس بھی مینشن ہو رہا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ شیخ حسینہ کو اوبلائج کرے گا، کیونکہ انہوں نے تو ان کے انتخابات ہی کو نہیں مانا تھا، اور بڑی اوپنلی اور پبلکلی ان کو کرٹیسائز بھی کیا تھا. اس وقت معاملہ یہی ہے کہ کوئی ایسی حکومت جس کے تعلقات بنگلہ دیش کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بھارت بھی شامل ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ایسا دیکھے کہ بھئی ہم شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی طور پہ. اس لیے ان کا بھارت میں رہنا بھی مستقل طور پہ بھارت کے لیے شاید وہ فیوریبل چیز نہیں ہوگی. تو جس طرح میں نے پہلے کہا، چاہیں گے کہ جس قدر جلد ہو وہ بھارت سے چلی جائیں، لیکن وہ اس طرح بھی نظر نہیں آنا چاہتے پرائم منسٹر مودی کہ وہ بالکل ان کو ڈچ کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں کہ وہ بھارت سے نکل جائیں یا چلی جائیں. لیکن جب تک ان کو کوئی اور سیف پلیس نہیں ملتی یا پولیٹیکل اسائلم فار دیٹ میٹر نہیں ملتا، تو وہ بھارت ہی میں رہیں گی کچھ عرصہ. کہاں پہ ہیں وہ؟ شاید ہنڈن ایئر بیس کے جو ایئر فورس کا بیس ہے اس کے قریب ہی کہیں ہیں، کوئی سیف جگہ ہے. لیکن ابھی تک بہرحال یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مقام کی تلاش میں ہیں. دیکھیے قدرت کا بھی کیا کھیل ہے کہ مجھے وہ شاہ رضا پہلوی یاد بھی آتے ہیں ایران کے. وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر مصر بھی گئے، پھر بہرحال یو ایس بھی. تو ایک لحاظ سے ان کو بھی کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں پہ وہ، جب انقلاب آیا 1979 میں ایران میں. تو یہ حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ گو کہ بنگلہ دیش جو شیخ حسینہ ہیں وہ تو کلیم کرتی ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک آمرانہ جو ایک ان کے رویے تھے وہ بالآخر ہمارے سامنے آئے. اور اصل وجہ جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی بنی، وہ بھارت سے تعلقات کی بنی. بھارت سے تعلقات جو ہیں وہ بھی شیخ حسینہ کو ان کو ڈبو دیا. تو اس لیے کیونکہ بھارت کی جو انٹرونشن تھی، جو انٹرفیئرنس ہو رہی تھی ڈے ٹو ڈے معاملات میں بنگلہ دیش کی، وہ بنگلہ دیشیوں کو کس طور بھی منظور نہیں تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی. لیٹس دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ سائپرس پہنچتی ہیں یا پھر بھارت ہی مستقل طور پہ رہتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.